ہماری کہانی کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب وقار نے بولنا شروع کیا۔ اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ فضا سے گزر کر ان کی سماعتوں سے ٹکرانے لگے، مگر معمول کے برعکس وقار کے الفاظ جیسے ہی ان کی سماعتوں سے ٹکرائے، ان کے ذہن کے پردے پر ایک فلم کی شکل میں واقعات کی صورت گیری کرنے لگے، جس کے نتیجے میں گویا ذہنی طور پر وہ سب ایک حقیقی جیتی جاگتی فلم دیکھنے لگے۔ یہ بات بڑی عجیب تھی کہ وہ بظاہر سن رہے تھے مگر دراصل دیکھ رہے تھے، مگر اس سے انہیں کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ یہ جنت تھی جہاں ہر وقت ایسی ہی عجیب و غریب چیزیں ان کے سامنے آتی رہتی تھی۔ وقار کی زندگی کی کہانی بھی ایک حیرت انگیز شکل میں ان کے سامنے آ رہی تھی۔ اس لڑکی کی قابلیت تو زبردست ہے، اس کا تو حق بنتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ دیکھو اس نے تو ہر سبجیکٹ میں 90% سے زیادہ نمبر لے رکھے ہیں، وقار نے مارک شیٹ کو سونیا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ سونیا نے اس کے ہاتھ سے مارک شیٹ لے لی اور قدرے بے پرواہی سے اس پر سرسری نگاہ ڈالی، مگر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ وقار سونیا کو اچھی طرح جانتا تھا، اسے دوسروں کے اعتراف کی عادت نہیں تھی، وہ ہر چیز کو اپنی ذات کے زاویے سے دیکھنے کی عادی تھی، اس لیے اس نے ایک دوسرے پہلو سے اپنی بات کو دہرایا۔ اس نے تو تمہاری اسٹوڈنٹ لائف کی یاد تازہ کر دی۔ وقار کی اس بات سے سونیا کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی، اس نے سر ہلاتے ہوئے وقار سے کہا، بظاہر تو ذہین لگتی ہے، چلو اسے بلاؤ، دیکھتے ہیں واقعی کچھ آتا ہے یا صرف رٹا لگا کر یہ نمبر لے لیے۔ آج کل تو ایسے ہی نمبر آتے ہیں۔ سونیا ابھی بھی پوری طرح اس کے اعتراف کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کی بات پر وقار نے فون اٹھایا اور اپنے مینیجر کو ملایا۔ عظمت صاحب، اگلی کینڈیڈیٹ اسرا احمد کو اندر لے آئے۔ وقار نے فون رکھا تو سونیا نے اپنے ریوالونگ کرسی وقار کی سمت گھما لی اور شکایتی انداز میں سے دیکھنے لگی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ سوچ رہی ہوں تم سے شادی نہ ہوتی تو میں اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھتی، مزید تعلیم کے لیے ملک سے باہر چلی جاتی۔ ممی پاپا بھی یہی چاہتے تھے، میں بچپن ہی سے بہت ذہین تھی، واقع بھی تھے، ذہانت بھی تھی، بس تم بیچ میں آگے، کاش تم میرے کلاس فیلو نہ ہوتے۔ اس کی بات پر وقار ہنسنے لگا، ہنسی تھمی تو اس کی آواز ابھری، بھائی MBA کرنے کے بعد اور کتنا پڑھتی، اور پڑھنے کے بعد تم نے کون سا پروفیسر بن جانا تھا، تم نے بزنس وومن ہی بننا تھا، یہی تمہاری خواہش تھی، میں نے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، اور یہاں بھی تم زبردست ثابت ہو رہی ہو۔ سچی بات یہ ہے کہ تنہا میں یہ سارا کاروبار نہیں سنبھال سکتا تھا، ابو کے بعد یہ ذمہ داری اچانک مجھ پر آن پڑی، وہ تو تم نے مجھے جوائن کر لیا تو میرے لیے آسانی ہو گئی۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ تمہارا ساتھ ہے کہ صرف 10 برسوں میں میں نے بزنس کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ وقار نے ایک دوسرے پہلو سے اس کی تحسین کی، مگر انجانے میں اس نے سونیا کی ایک دکھتی رگ کو چھیڑ دیا۔ ہماری شادی کو 10 برس ہو گئے، وقت کیسے گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، اور میں ابھی تک… سونیا نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس کے چہرے پر ایک بے نام سی اداسی تھی۔ وقار نے یہ اداسی پڑھ لی، وہ اس کی وجہ بھی جانتا تھا۔ سونیا شادی کے 10 برس بعد بھی ماں نہیں بنی تھی، بلکہ کبھی بن بھی نہیں سکتی تھی۔ اس سے قبل کہ وقار اس کو تسلی دینے کے لیے کچھ کہتا، دروازے پر دستک ہوئی اور آفس مینیجر عظمت صاحب اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے اسرا تھی، جس کا تذکرہ تھوڑی دیر قبل یہ دونوں کر رہے تھے۔ عظمت صاحب نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس کا تعارف کروایا، سر یہ اسرا احمد ہیں۔ اسرا دھیرے سے چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک وسیع و عریض کمرہ تھا، جس میں چلتے تیز AC نے گرمیوں کے موسم میں یخ بستہ ماحول پیدا کر رکھا تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک بڑی سی میز رکھی ہوئی تھی، اس کے عقب میں دیوار پر کھڑکیاں تھیں جن پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ ایک دیوار کے ساتھ ایک خوبصورت صوفہ سیٹ رکھا ہوا تھا، جبکہ دوسری دیوار پر دفتر کی فائلیں رکھنے کے لیے الماریاں بنی ہوئی تھیں۔ فرنیچر بہت نفیس، خوبصورت اور کمرے کے مالک کے اعلیٰ ذوق کا گواہ تھا، جبکہ قالین سے اٹھتی ہوئی مہک یہ بتا رہی تھی کہ اسے حال ہی میں بچھایا گیا تھا۔ ہر چیز سے عمارت اور خوش ذوقی کا اظہار ہو رہا تھا۔ اسرا نے اندر آتے ہوئے ایک نظر میں یہ سب کچھ دیکھ لیا تھا، پھر اس کی نظر میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے مرد اور عورت پر پڑی۔ یہ وقار اور سونیا تھے۔ وقار 30-35 برس کا ایک وجیہہ شخص تھا، وہ کلین شیو تھا اور سیاہ رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی سونیا بیٹھی ہوئی تھی۔ سونیا وقار ہی کی ہم عمر تھی، مگر دیکھنے میں وہ اس سے کافی چھوٹی لگتی تھی۔ اس کا لباس مغربی طرز کا تھا، بال کٹے ہوئے تھے مگر ڈائی کے ذریعے ان کا رنگ سیاہ سے براؤن کرایا گیا تھا۔ وہ بہت جاذب نظر تھی اور اس کی شخصیت میں بلا کی کشش تھی۔ وہ جھجکتے ہوئے ان کی سمت بڑھی تو وقار نے خوش دلی سے کہا، بیٹھیے مس اسرا، شکریہ۔
اسرا کے منہ سے بمشکل آواز نکلی۔ اس نے مرغوب کن نظروں سے ایک نظر وقار اور سونیا پر ڈالی اور پھر اپنے سر کا دوپٹہ اور جسم پر موجود چادر سنبھالتے ہوئے ان دونوں کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ سونیا نے غور سے اس کا جائزہ لیا۔ یہ ایک سیدھی سادی گھریلو لڑکی لگ رہی تھی۔ حلیے سے لوور مڈل کلاس سے تعلق لگتا تھا۔ نقش و نگار اچھے تھے، مگر غربت کی گرد اور سادگی کی تہ میں یہ نقوش کچھ دبے ہوئے تھے۔ ان کے ہاں اس پس منظر کے اسٹوڈنٹ ہی آیا کرتے تھے۔ یہ وقار کا آئیڈیا تھا کہ انہیں غریب اور ذہین طلباء اور طالبات کی اعلیٰ تعلیم کے حصول میں مدد کرنی چاہیے۔ سونیا کو گرچہ اس بات میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی، مگر وقار کا یہ اصرار تھا کہ یہ کام ہونا چاہیے۔ وقار ایک درد مند شخص تھا جو ضرورت مندوں کی مدد کی کوشش کیا کرتا تھا۔ اس کے نزدیک کسی غریب گھرانے کی مدد کا یہ بہترین طریقہ تھا کہ ان کے کسی بچے کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں مدد کی جائے تاکہ وہ اپنے پورے گھرانے کا بوجھ اٹھا سکے۔ چنانچہ اس نے یہ سلسلہ شروع کر دیا۔ پچھلے کئی برس سے وہ انٹرمیڈیٹ کرنے والے ایسے طلباء اور طالبات کو اسکالرشپ دیتے تھے جو قابل ہوتے تھے مگر اپنے گھریلو پس منظر کی بنا پر اعلیٰ تعلیم خود نہیں حاصل کر سکتے تھے۔ اس دفعہ جو لوگ اس کے پاس انٹرویو کے لیے آئے تھے ان میں یہ لڑکی اسرا سب سے زیادہ اچھے تعلیمی پس منظر کی تھی، مگر ان دونوں کے سامنے بیٹھتے ہوئے وہ کچھ گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی دفعہ اتنا شاندار آفس دیکھا تھا۔ تیز ٹھنڈک کے باوجود اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے اور ہاتھ دھیرے دھیرے لرز رہے تھے۔ وقار نے اس کی کیفیت کو بھانپ لیا تھا، چنانچہ قبل اس کے کہ سونیا اس سے کچھ پوچھتی اس نے اسرا کا حوصلہ بلند کرتے ہوئے کہا، مس اسرا، آپ اطمینان سے تشریف رکھیے۔ آپ کا تعلیمی ریکارڈ تو بہت عمدہ ہے۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ میں تو آپ نے کمال کر دیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیسے قابل طالب علم اپنی زندگی میں کچھ مقام حاصل کریں۔ آپ بتائیں گی کہ آپ آگے کیا پڑھنا چاہتی ہیں؟ وقار کی حوصلہ افزائی سے اسرا کا دل کچھ قابو میں آیا تھا، مگر اس سے قبل وہ اس کے سوال کا کوئی جواب دیتی سونیا نے اس سے انگریزی میں پوچھا، آپ نے اسکالرشپ کے لیے کیوں اپلائی کیا؟ آپ کے والدین آپ کے اخراجات کیوں نہیں اٹھاتے؟ اسرا کو اس کی بات سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی، مگر روانی سے انگریزی میں جواب دینا اس کے لیے مشکل تھا کہ انگریزی اس کی روزمرہ کی زبان نہیں تھی۔ اس لیے اس نے اٹک اٹک کر بولنا شروع کیا، دراصل میرے والد صاحب ایک پرائیویٹ جاب کرتے ہیں اور ان کی تنخواہ بہت کم ہے۔ اس کی مشکل کو محسوس کرتے ہوئے وقار نے اس کی بات کاٹ کر اردو میں کہا، آپ اردو میں جواب دے دیں۔ اسرا نے شکر امیز انداز میں اسے دیکھتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی، میں یہ عرض کری تھی کہ میرے والد صاحب کی تنخواہ بہت کم ہے۔ والدہ گھر میں سلائی کر کے ہمارے اخراجات پورے کرنے میں ان کی مدد کرتی ہیں۔ ہم 3 بہنیں ہیں، بھائی کوئی نہیں ہے، میں سب سے بڑی ہوں۔ گھر میں ٹیوشن وغیرہ پڑھا لیتی ہوں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ MBA کر کے اپنے قدموں پر کھڑی ہو جاؤں اور اپنی چھوٹی بہنوں کی ذمہ داریاں پوری کروں، مگر اب میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکوں۔ ایسے میں اگر آپ لوگ میری مدد کریں تو میں یقین دلاتی ہوں کہ آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ آپ MBA تک میری مدد کر دیں، میں ساری زندگی آپ کا احسان نہیں بھولوں گی۔ دیکھیے، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم آپ کے تمام تعلیمی اخراجات ادا کریں کیونکہ ہمیں دوسرے اسٹوڈنٹس کی بھی مدد کرنا ہوتی ہے۔ سونیا نے اس کے کاغذات پر نظر ڈالتے ہوئے سلسلہ کلام جاری رکھا، آپ نے ملک کے سب سے بڑے ادارے میں اپلائی کیا اور ان کا انٹری ٹیسٹ بھی پاس کر لیا ہے، لیکن ان کی فیس بہت زیادہ ہے۔ بہتر ہے آپ کسی دوسرے ادارے میں داخلہ لے لیں، پھر کچھ فیس ہم ادا کریں گے اور باقی کا انتظام آپ کیجیے۔ ہم ہر سال آپ کی پرفارمنس دیکھ کر اگلے برس کی فیس کا فیصلہ کریں گے، سونیا نے دو ٹوک انداز میں کہا تو اسرا کے چہرے پر مایوسی طاری ہو گئی۔ وہ دھیرے سے بولی، میم آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس کی فیس بہت زیادہ ہے، مگر دوسری جگہوں سے MBA کرنے کی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ تو پھر آپ BCom کر لیں، ہم اس کی مکمل فیس دے دیں گے، اس سے آپ کو اپنی والدہ کی مدد کرنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ آپ سلائی کر کے ان کی مدد کر دیا کریں، باقی وقت میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا دیا کریں، آپ کے گھر کے حالات بھی اس طرح کچھ بہتر ہو جائیں گے۔ سونیا نے تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے یہ مشورہ دیا۔ وہ اور وقار اسی تعلیمی ادارے سے پڑھے تھے، وہ جانتی تھی کہ اس تعلیمی ادارے کا انٹری ٹیسٹ پاس کرنا بہت مشکل ہے۔ اسرا نے یہ کر لیا تھا، مگر اس کی فیس اتنی زیادہ تھی جو بجٹ انہوں نے طلباء کی مدد کے لیے رکھا تھا اس سے پوری نہیں کی جا سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں کسی اور ادارے میں MBA کے لیے اپلائی کرتی ہوں، اسرا نے سونیا کی بات پر جواب دیا۔ اس کا چہرہ بجھ چکا تھا، مگر وہ سمجھ سکتی تھی کہ سونیا کی بات غلط نہیں ہے۔ پھر وہ تاسف امیز لہجے میں بولی، ویسے ابھی عظمت صاحب نے میرے ڈاکومنٹس دیکھے تو بتانے لگے کہ میم نے بھی یہیں سے MBA کیا ہے۔ میں نے سوچا تھا شاید میں بھی میم سونیا جیسی بن سکوں، وہاں پڑھنا میری زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا، مگر شاید یہ ممکن نہیں ہے۔
نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، آپ کہیں اور اپلائی کریں اور پھر عظمت صاحب سے رابطہ کریں۔ ہم نے آپ کا کیس تو اپروو کر دیا ہے، مگر اسکالرشپ کتنی ہوگی اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ آپ جا سکتی ہیں، سونیا نے دو ٹوک انداز میں کہا تو اسرا اپنی نشست سے کھڑی ہو گئی۔ مینیجر عظمت صاحب بھی اسے باہر لے جانے کے لیے اٹھنے لگے تو وقار، جو اس پوری گفتگو میں خاموش رہا تھا، ان سے مخاطب ہوا۔ عظمت صاحب آپ رکیے۔ اسرا خاموشی سے باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وقار نے عظمت صاحب سے کہا، اس لڑکی کو روکیں، ہم اس لڑکی کا کیس اسی ادارے کے لیے منظور کر رہے ہیں۔ وقار، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ سونیا نے فوراً مداخلت کی۔ تم جانتے ہو اتنا بجٹ نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، میں الگ سے ارینج کر لوں گا۔ عظمت صاحب آپ جائیے۔ عظمت صاحب باہر چلے گئے، مگر سونیا کا منہ بن چکا تھا۔ وقار کو اس کی ناراضگی کا اندازہ ہو گیا۔ وہ اسے منانے کے لیے محبت بھرے لہجے میں بولا، میری جان، مجھے اس میں تمہارا عکس نظر آیا تھا، اس لیے سوچا اس کی مدد کر دیتے۔ تمہاری اس لڑکی پر نیت تو خراب نہیں ہو گئی ہے؟ تم مردوں کا ویسے بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اچھی سے اچھی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی باہر کی خراب سے خراب لڑکی پر رال ٹپکنے لگتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے سونیا کے لہجے میں غصہ تھا۔ اسے واقعی اس لڑکی کی اس طرح مدد کرنے کا یہ فیصلہ اسے پسند نہیں آیا تھا۔ ارے وہ تو ایک اسٹوڈنٹ ہے جس سے آج کے بعد میری کوئی ملاقات نہیں ہوگی۔ پھر یہ تو دیکھو کہ وہ ایک چھوٹی سی لڑکی ہے اور کہاں میں 35 برس کا آدمی۔ جوان لڑکیاں جوان ہی ہوتی ہیں، چھوٹی بڑی نہیں ہوتی۔ سونیا نے اپنی جرح کا سلسلہ جاری رکھا۔ وہ ماں نہ بننے کی وجہ سے ایک نوعیت کے احساس، ایک کمتری اور عدم تحفظ کا بھی شکار تھی۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ تم تو جانتی ہو تمہارے سوا میں نے کبھی کسی کے متعلق سوچا بھی نہیں۔ تم یہ بھی جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، اس لیے پلیز اب یہ موضوع ختم کرو، چلو جلدی سے مسکرا دو۔ آج تمہیں باہر ڈنر پر لے جاؤں گا، پھر ہم کوئی مووی بھی دیکھنے چلیں گے۔ وقار اسے منانے کے لیے سارے طریقے اختیار کر رہا تھا۔ وقار کی اس بات پر اس کا موڈ ٹھیک ہو ہی گیا۔ وہ مسکرا کر بولی، چلو ٹھیک ہے، آج آؤٹنگ پر چلتے ہیں، اور ہاں، اب میں انٹرویو میں اور نہیں بیٹھ رہی، باقی جو ایک دو لوگ ہیں ان کو تم ہی دیکھ لو۔ اوکے، میں دیکھ لوں گا، تم ایک مہربانی کر دو، اس لڑکی کو خود بتا دو کہ تم نے اس کی درخواست منظور کر لی ہے۔ ہو سکتا ہے اس لڑکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے باپ بنا دے۔ وقار نے سونیا کی دکھ سی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اسے اپنے کمرے میں بلا کر بتاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، باقی امیدوار میں خود دیکھ لوں گا۔